نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے آخری اور مقدس رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذران درود و سلام عرض کیجیے. دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کی دنیا کا سب سے اہم مسئلہ اور ضروری مطالبہ یہ ہے کہ وہ کون سا ہم کام کریں، وہ کون سا طریقہ ہم اختیار کریں جس کے نتیجے میں دماغ کا سکون اور دل کا چین ہمیں حاصل ہو. پوری دنیا پیس آف مائنڈ کے لیے اور ریسٹ آف ہارٹ کے لیے پوری دنیا پریشان ہے. دل کا چین اور دماغ کا سکون کیسے حاصل ہو؟ دنیا نے ہر چیز کو آزمایا. اس معیار اور اس کسوٹی پر تمام چیزیں آزمائی گئیں. اس امتحان میں اور اس ریسرچنگ کمپارٹمنٹ میں ہر چیز لائی گئی تاکہ کسی طرح سے دل کا چین اور دماغ کا سکون حاصل ہو سکے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کا تمام فارمولہ بیکار ہو گیا. بڑی سی بڑی حکمت سامنے آئی، بڑے سے بڑے اصول پاس کیے گئے اور عمدہ سے عمدہ طریقہ ایجاد کیا گیا تاکہ انسانی دنیا کو دل اور دماغ کے سکون اور چین کی دولت حاصل ہو. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. یہ ان حضرات کی خوش قسمتی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں. اور وہ لوگ جو اسلام کو پڑھنے، اسلامی کتابیں دیکھنے اور اسلامی اصول کو دلچسپی سے مطالعہ کرتے ہیں، وہ حضرات دیکھیں کہ قرآن کریم نے ہمارے لیے وہ کون سا طریقہ بیان فرمایا جس کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں بھی سکون حاصل ہو سکتا ہے اور آخرت کا سکون بھی اللہ کے فضل و کرم سے یقینی ہے. سنیے، آج سے 1400 برس پہلے قرآن مقدس نے ہمیں بتایا اور قرآن کا ارشاد ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، ہوشیار، سوچو، غور کرو کہ دل کا چین
اور سکون جس کی تلاش میں آج دنیا ماری ماری پھر رہی ہے وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے. اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرو, رزق دینے والے کو یاد کرو, جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہیں بچپن دیا, بچپن سے اب جوانی کی منزل میں آئے اور جوانی کی منزل سے تم بڑھاپے کی منزل میں پہنچ رہے ہو, جس نے تمہیں زبان دی, جس نے تمہیں ہاتھ دیے, جس نے تمہیں پاؤں دیے, جس نے تمہیں عقل دی, جس نے تمہیں دماغ دیا. دولت, مال, روپیہ, پیسہ, بیوی, بچے, بیٹیاں, خیشی, رشتے دار, اے انسانوں, تم اگر چاہتے ہو عقل کی دولت اور خرد کی دولت اور دنیاوی دولت سے تم پورا پورا فائدہ اٹھا سکو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اس پیدا کرنے والے کو یاد کرو. سبحان اللہ, کتنا عجیب و غریب فارمولہ ہے. اور اسی بیسک پر, اسی اصول پر اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ تم نماز پڑھو. اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت پر سر تسلیم خم کر دو, اپنے سر کو جھکا دو. آئیے ذرا اس جماعت کو تو دیکھیے کہ جو ذکر کرنے والی جماعت ہے اس کی پوزیشن کیا ہے, اس کا معیار کیا ہے, اس کا ویلیو کیا ہے. آئیے, اللہ اکبر, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس حدیث گونج رہی ہے. کتنا عجیب و غریب پیغام ہے حدیث کا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ذکر کرنے والے, خدا کو یاد کرنے والے جب خدا کو یاد کرتے ہیں تو خدا کی رحمت کا وہاں نزول ہوتا ہے. اے امن کو تلاش کرنے والوں, اے سکون کی دولت کو حاصل کرنے والوں, آؤ قرآن کریم کے اس فرمان کے مطابق حدیث کی روشنی میں غور کرو کہ ذکر اللہ جہاں ہوتا ہے, جو قوم خدا کو یاد کرتی ہے, جو لوگ خدا کو یاد کرتے ہیں, وہاں خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے مقدس فرشتے اس جماعت کو آن کر اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور وہاں سکون اور رحمت نازل ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ قوم خوش نصیب ہوتی ہے. اس حدیث میں سکون اور پیس اور چین وغیرہ کی گارنٹی جو دی جا رہی ہے وہ صرف اس شکل کے اندر کہ خدا کو یاد کیا جائے. باقی یہ بات کہ جو لوگ خدا کو یاد نہیں کرتے, جو لوگ اپنے پیدا کرنے والے کی یاد سے فراموش, یاد سے غافل ہیں اور یاد کو فراموش کیے ہوئے ہیں, ان کے متعلق آئیے حدیث رسول کا کیا فیصلہ ہے. یہ تو آپ سن چکے ہیں اور اللہ والوں کا یہ اجماعی فیصلہ ہے کہ انسان چاہے وہ کتنا موٹا تازہ ہو, چاہے وہ کتنا مالدار ہو, چاہے وہ کتنا بڑا ہو, چاہے وہ کتنا اچھا ہو, چاہے وہ بہت بڑا عالم ہو, فاضل ہو, قابل ہو, کچھ بھی ہو, اگر وہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتا تو بزرگان دین کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اگرچہ زمین پر چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے لیکن وہ حقیقی معنوں میں وہ انسان زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے. اور ایک آدمی دنیاوی نقطۂ نظر سے بظاہر وہ کمزور کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ زندہ ہے کیونکہ اس کا دل زندہ ہے. اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو, یہ خدا کی یاد اور خدا کو یاد کرنا ایک عجیب و غریب نعمت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی. حضور نے فرمایا کہ زندہ اور مردے کی مثال کیا ہے, یعنی حدیث رسول کی روشنی میں زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے. ویسے تو ہمارے نقطۂ نظر سے مردہ وہی ہے کہ جس کی روح نکل گئی, جس کی جان نکل گئی, بے حس پڑا ہوا ہے, حرکت نہیں کر سکتا, ڈاکٹروں کا فیصلہ ہوا کہ یہ مر گیا, لوگوں نے کہہ دیا مر گیا, وہ مر گیا. ہمارا اور آپ کا تو یہی فیصلہ ہے, لیکن آئیے ذرا حدیث رسول کے اس فیصلے کو دیکھیے کہ مردہ کون ہے اور زندہ کون ہے. حدیث کا معیار کیا ہے؟
حدیث رسول نے فیصلہ دیا، فرمایا کہ مثال مردے اور زندے کی یہ ہے کہ جو خدا کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو خدا کی یاد سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر عجیب و غریب بات کی گئی، اور کتنا عجیب و غریب نقطہ ہمارے لیے بیان کیا گیا۔ ہمیں زندگی کی ادائیں بتا دی گئیں اور زندہ رہنے کا طریقہ بتلا دیا گیا کہ اے انسان، اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو پھر خدا کو یاد کر لے۔ غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، اور دل کی اجڑی بستی کو آباد کر۔ اے میرے عزیز دوستو اور اے سننے والوں، یاد رکھو کہ خدا کی یاد جہاں ہے وہی گھر آباد ہوگا اور وہی دل زندہ ہوگا، اور جو دل خدا کی یاد سے غافل ہے، آپ حدیث سن چکے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ مردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آج دنیا جب اپنی ریسرچنگ پاور میں بہت آگے بڑھ رہی ہے، نئے نئے تجربات صبح سے شام تک ہوتے رہتے ہیں، اور دل کا آپریشن بھی بڑی تیزی سے کیا جا رہا ہے، اور دل کے علاج کے طریقے بھی نئے نئے ایجاد ہو رہے ہیں، لیکن آپ دل کا آپریشن کرنے والوں سے یا دل کے سلسلے میں جو معالج ہیں ان سے آپ پوچھئے کہ حضور یہ بتائیے کہ دل آپریشن کے بعد کیا دل میں کوئی اور چیز بھی نظر آتی ہے؟ کیا دل کے پاس کوئی اور آدمی ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے؟ میرے عزیز دوستو، بیماری کے متعلق جہاں تک سوال ہے اس کا جواب تو دیا جا سکتا ہے، لیکن اب یہ کون بتائے؟ اللہ اکبر، یہ تو میرے دوستو وہی نظر بتا سکتی ہے کہ جو اللہ کو دیکھنے والی نگاہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ آدمی کے دل پر شیطان چپٹا ہوا ہوتا ہے، شیطان آدمی کے دل کے ساتھ جو ہے وہ چپٹا ہوا ہوتا ہے، ٹچ، شیطان وہ آدمی کے دل کے ساتھ ٹچ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بتائیے اس سوال کا جواب کون دے؟ اور ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہاں ہمارے دل کے ساتھ شیطان چپٹا ہوا ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چپٹا ہوا ہے، ٹچ کیے ہوئے ہے شیطان آدمی کے دل کے ساتھ۔ اچھا، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ اکبر، آپ خیال فرمائیے کہ تمام نظام کا، انسانی جو باڈی ہے اور انسانی جو زندگی ہے، اس نظام کا جو سینٹرل اسٹیشن ہے وہ تو دل ہے، تو اب دل ہی کے اوپر اگر شیطان چمٹ گیا اور دل ہی پر جب اس کا کنٹرول ہو گیا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کیا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں طریقہ بتا دیا گیا، فرمایا گیا کہ اے انسان سوچ لے کہ جب آدمی رب کو یاد کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو شیطان رب کی یاد کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کیا پیاری بات فرمائی گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیطان بھاگ جاتا ہے، اور فرمایا گیا کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتا تو شیطان اس کے دل پر بیٹھا ہوا اور نئے نئے وسوسے اور نئی نئی باتیں شیطان بتاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میرے دوستو شیطان کے ہاتھ کے اندر سینٹرل اسٹیشن کا کنٹرول ہوتا ہے، اور شیطان جس طرح چاہتا ہے انسان کو پھیر دیتا ہے، اور وہی انسان میرے دوستو دنیا کے اندر ہنگامے اور فساد اور مکاری اور غداری اور جانے جو کچھ اس کی مرضی میں آتا ہے کرتا ہے، کیوں؟ تو اس کا دل خدا کی یاد سے غافل ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے۔ اللہ فرمایا کہ وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اے ذکر اللہ کے کرنے والوں، خدا کو یاد کرنے والوں، تمہارے لیے بشارت ہے اور اس بات کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ اگر تم خدا کو یاد کرو گے تو شیطان
تمہارے دل پر قابض نہیں ہو سکے گا. اس دل پر تو پھر اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا جلوہ ہوگا اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجلی اور ان کی یاد اور محبت ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی عجیب و غریب بات ارشاد فرما دی گئی کہ جب انسان خدا کو یاد کرتا ہے تو شیطان الگ ہو جاتا ہے, اور جب وہ خدا کو یاد نہیں کرتا تو پھر شیطان اس کے دل پر چمٹ جاتا ہے اور اس طرح سے اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے. میرے عزیز دوستو یاد رکھو, غفلت ویسے بھی بہت بری ہے, اور پھر خدا کی یاد کے معاملے میں اگر انسان غافل ہو جائے, اللہ اکبر, انسان اپنی ڈیوٹی کو خیال کرے, ڈیوٹی کو سمجھے کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے, وہ دنیا میں کس لیے آیا ہے. میرے عزیز دوستو یہ چند روزہ دنیا ہمیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کو ادا کریں اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کریں. اور اللہ کے حقوق کو اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو جب ہم ادا اسی وقت کر سکیں گے جب ہمارا دل خدا کی یاد سے لبریز ہو. اللہ اکبر. فرما دیا گیا کہ اے انسان خدا کو یاد کیا کر. اور سنیے اللہ اکبر, اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. حضور ارشاد فرماتے کہ رب نے فرمایا کہ میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ ہوں. ایک میرا بندہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ رحمان ہے, رب فرماتا میں اس کے لیے رحمان ہوں, میں اس کے لیے رحیم ہوں. جیسا میرا بندہ مجھے خیال کرتا ہے میں اس کے حق میں ویسے ہی ہوں. اللہ اکبر. اور سنیے ارشاد باری ہے آہا کہ میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے, میرا بندہ جب مجھے اپنی خلوت میں یاد کرتا ہے, جب مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو رب فرماتا میں اپنی شان کے اعتبار سے اسے یاد کرتا ہوں. دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, اور پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. خدا کو یاد کرنے والوں رب فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنی شان کے اعتبار سے اسے یاد کرتا ہوں. اور میرا بندہ اگر مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے, اگر مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں کہ جو میرے بندے کی مجلس سے بہتر مجلس ہے. یعنی میں فرشتوں میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں. اے زمین پہ یاد کرنے والوں, اے زمین پہ اللہ اللہ کرنے والوں, اے خدا کی زمین پر اللہ اور اللہ کی ضرب لگانے والوں, تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم خدا کو زمین پر یاد کر رہے ہو اور تمہاری یاد اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے اعتبار سے اپنے فرشتوں کی مجلس میں یاد فرما رہا ہے. اللہ اکبر. کس قدر یہ انسان خوش نصیب ہے اور وہ جماعت کس قدر خوش نصیب ہے جو خدا کو یاد کرنے والی جماعت ہے. میرے عزیز دوستو انسان جس قدر خدا کی یاد سے دور ہوتا جائے گا اسی قدر فتنہ و فساد اور ہنگامے بڑھتے جائیں گے, اور جس قدر ہماری قوم خدا کی یاد سے قریب ہوتی جائے گی اسی قدر ہماری قوم ایک ہوتی چلی جائے گی اور نیک ہوتی چلی جائے گی. اللہ اکبر. سنیے ایک گاؤں کا رہنے والا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. گاؤں کا رہنے والا ہے, تہذیب و تمدن کی اداؤں سے واقف نہیں, سیدھا سادہ آدمی ہے. آ گیا سرکار دو عالم کی بارگاہ میں اور آن کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سب سے اچھا آدمی کون سا ہے. سنیے ہم ذرا اپنے اپنے دماغوں کو اور اپنے اپنے دلوں کو چیک کریں کہ ہم جس کو اچھا سمجھتے ہیں اور اللہ کے رسول نے کس کو اچھا فرمایا. میرے عزیز دوستو اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا آدمی اچھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اچھا آدمی وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور وہ نیکی کرے.
آہا کیا پیاری بات فرمائی. عمر لمبی ہو یعنی وہ زیادہ عمر رکھتا ہو اور نیکی کا کام کرے. ویسے تو معاذ اللہ اگر زیادہ لمبی عمر ہو اور نیکی نہ کرے تو وہ تو لعنت ہے معاذ اللہ, وہ تو بڑی رحمت ہے. تو فرمایا کہ زیادہ عمر والا اور ایسی عمر والا کہ جو نیکی کرتا ہو, اچھے کام کرتا ہو, اعمال حسنہ کرتا ہو, وہ بہت اچھا ہے. گاؤں کا رہنے والا تھا نے عرض کیا حضور یہ بھی بتا دیجئے کہ اچھا عمل کون سا ہے, بہترین عمل کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بہترین عمل یہ ہے اللہ اکبر کہ تو اللہ اللہ کرے, تو اللہ کو یاد کرے, اور جب تو دنیا سے جائے اللہ اللہ کرے, اور یہاں تک کہ جب دنیا سے جائے تو تیری زبان اللہ کی یاد میں تر ہو, اللہ اللہ زبان کر رہی ہو, دل میں خدا کی یاد ہو اور تو دنیا سے جا رہا ہو. اللہ اکبر, کتنا عمدہ طریقہ ہمیں بتا دیا گیا خدا کی یاد کا, اور کتنی اچھی بات ہمیں بتائی گئی کہ تم خدا کو یاد کرو, اور اس قدر یاد کرو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو اس وقت بھی تمہاری زبان پر خدا کا ذکر ہو اور تمہاری یاد دل میں خدا کی یاد ہو. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, جب تم جنت کے گارڈن میں, جنت کے باغ میں تم جب چلتے ہو تو کتنا اس وقت اچھا ہوتا ہے تمہارے لیے, اور تمہیں کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے. جب تم جنت کے گارڈن میں چلو گے تو تمہیں کتنی خوشی حاصل ہوگی. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کا گارڈن کون سا ہے, جنت کا باغ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جنت کے باغ حلقہ ذکر ہے. حلقہ ذکر, یہ جو ہم حلقہ ذکر ہم جو دیوانے کرتے ہیں حلقہ ذکر ہر جمعرات کو جامع مسجد کے اندر یہ اللہ اللہ اور اللہ اور الا اللہ کی ضرب جو آپ سنتے ہیں میرے دوستو, یہ اسی حدیث کی روشنی میں ہے. کہا گیا کہ حلقہ ذکر جو ہے یہ جنت کا باغ ہے. اللہ مبارک ہو ان لوگوں کو جو جنت کے باغ میں آتے ہیں اور دل اور دماغ کے چین اور سکون کا سامان فراہم کرتے ہیں. اے مولا عزیز, ہمیں اور ہماری قوم کو توفیق دے کہ وہ تجھے یاد کرے, تیری فکر میں رہے اور تیرے ذکر میں رہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وما علينا الا البلاغ المبين.